بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس سبق کو پڑھنے والے ہیں وہ ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری جو ہے اس میں یاد رکھیں آپ، سب سے پہلے تو آپ ان کے معانی یاد کریں۔ یہ حروف جارہ ہیں، یہ حرف جر حرف جر حرف جر، یہ سب حرف جر ہے۔ میں نے کچھ یہاں حروف جارہ لکھے ہیں اور ان کے معانی یاد کر لیں آپ۔ بی، اس کا ایک ترجمہ میں بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، کو بھی ہوتا ہے اور ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چاروں کو یاد کر لیں، جون سا فٹ بیٹھے اسی کو یوز کر لیں۔ فی، اس کے معنی میں آتے ہیں، اعلیٰ پر، الی کی طرف، ید تک، من سے، لی لیے، کے واسطے، کو کے، کا مانند یا جیسا، عن کی طرف۔ جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں تو اب اس کا ایک اصول یاد رکھو کہ حرف جر جب کسی پر داخل کیا جاتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ حرف جر جس پر داخل ہوگا اسے جر میں لے آئے گا۔ میں اس کی تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا یہ بی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کہنا ہے آدمی سے۔ دیکھیں آپ، بی رجولین، تو ہم نے بتایا تھا کہ حرف جر جب کسی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے۔ تو اب یہ تو جار ہوا، کیا ہوا؟ جار، اور رجولین مجرور ہوا، کیا ہوا؟ تو جار و مجرور مل کر کیا بنے؟ مرکب جاری۔ اس کی ایک اور مثال لو، بالقلمی، یا اسے بالقلم پڑھوں یا بالقلم؟ میں نے اصول بتایا ہے نا ابھی۔ اصول یہ ہے کہ یہ جو ہے حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو گیا، یعنی جر میں چلا گیا، تو بالقلم ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ قلم سے بھی ہو سکتا ہے، قلم میں بھی ہو سکتا ہے، قلم کو بھی ہو سکتا ہے، اور قلم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بھی رجولین، اس کے چار ترجمے ہو سکتے ہیں، آدمی میں، آدمی سے، آدمی کو، آدمی کے ساتھ۔ اچھا، دوسری مثال ہم دیتے ہیں فی کی۔ کیا دیتے ہیں؟ انہیں اپنی کاپیوں میں لکھ لینا۔ جو بچے ویڈیو کی شکل میں دیکھ رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ ساتھ کے ساتھ لکھتے بھی رہیں۔ فی بیتن، گھر میں، اور فی المسجد، دیکھو مسجد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے اور یہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں علی المسجد، کیا ترجمہ ہوگا؟ مسجد پر۔ اچھا، الی المسجد، مسجد تک، من المسجد، لزید، زید کے لیے، کرجل، کسی آدمی کی طرح، نکیرہ ہے نا، کسی آدمی کی طرح۔ اچھا، عن کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے عن زید، زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ عام طور سے عن کا استعمال ملے گا آپ کو احادیث کے اندر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔
وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے یہ حروف جارہ لکھے ہیں اور ان کے معنی لکھ دیے ہیں، ان کی کچھ مثالیں دے دی ہیں. یہ آپ اپنی کاپی پر اتار لیجئے گا، اور اس میں کوئی لمبا چوڑا قاعدہ تو نہیں ہے، بس ایک اصول یاد رکھیں کہ حرف جر جب کسی پر داخل ہوتا ہے، جر میں لے آتا ہے، مجرور ہو جاتا ہے، تو یاد رہے جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری بنتا ہے. اب میں آپ کو ایک نقشے میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ نے کیا کیا پڑھ لیا، تاکہ آپ کا علم تازہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یوں ہمارے یہ قواعد جو ہیں پکے ہو جائیں گے. اور ایک نقشہ پیچھے سے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے جس کو پڑھا تھا وہ تھا لفظ. کیا تھا؟ ہاں، لفظ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مثلا جن کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور جن کا مطلب نہیں ہوتا. جیسے چائے اور وائے. آج تک اس وائے کا کسی کو تو نہیں پتا چلا. روٹی ووٹی، کھانا وانا، تو ہم ایک لفظ تو معنی دار بولتے ہیں اور دوسرا بے معنی بول دیتے ہیں. تو لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک موضوع ہوتا ہے، اور نمبر دو محمل ہوتا ہے. تو قرآن کریم میں کہیں محمل باتیں تو ہیں ہی نہیں، اس سے تو ہم فارغ ہیں. موضوع یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک، کبھی تو ہم اکیلا بولتے ہیں، کبھی تو ہم اور کبھی ہم مرکب کی شکل میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مفرد اور مرکب، تو اسے کلمہ بھی بتایا تھا ہم نے. کیا بتایا تھا؟ تو اس کی تین قسمیں ہیں پھر. نمبر ایک اسم، نمبر دو فعل، اور نمبر تین حرف. پھر ہم نے اسم کو پڑھا. اسم کو ہم نے جب پڑھا تو اسم کی کتنی قسمیں تھیں؟ اسم بلحاظ حالت اور اسم بلحاظ جنس. اسم بلحاظ عدد اور اسم بلحاظ وسعت. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حالت کتنی بتائی تھی ہم نے؟ تین. کون کون سی؟ رفع، نصب، جر. رفع میں کتنے پیش بتائے تھے؟ دو پیش یا ایک پیش. نصب میں دو زبر الف کے ساتھ، اور یا ایک زبر، اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا. جی. خبر. جر میں دو زیر یا ایک زیر. اور کچھ مبنی بتائی تھی. اسم بلحاظ جنس. جنس کتنی ہوتی ہیں؟ مذکر، مؤنث. عدد تین بتائے تھے، واحد، تثنیہ اور جمع. اور وسعت کے لحاظ سے دو قسمیں تھیں، نکیرہ، معرفہ. اب ہمیں پتا ہے. اچھا، اب واپس ادھر آ جائیے مرکب میں. مرکب کی ہم نے دو قسمیں بتائی تھی. کتنی؟ مرکب تام. مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے مکمل خبر سنائی دے. اور مرکب ناقص، بولو رے جلدی، جس سے ادھوری خبر معلوم ہو. مرکب تام کی دو قسمیں بتائی تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو ہم نے جملہ اسمیہ کو پڑھ لیا. اس کے کتنے جز تھے؟ دو تھے. نمبر ایک
مبتدا اور خبر. جملہ فعلیہ کو بھی ہم نے نہیں پڑھا. مرکب ناقص میں آ جائیے. سب سے پہلے ہم نے کس کو پڑھا؟ مرکب توصیفی. اس کے کتنے جز تھے؟ 2. موصوف صفت. مرکب اضافی پڑھا. پہلے نمبر پہ کس کو پڑھا؟ دوسرے نمبر پر مرکب اضافی کو پڑھا. اس کے بھی 2 جز تھے. مضاف مضاف الیہ. پھر اس کے بعد مرکب جاری کو پڑھا. آج جس کو پڑھ رہے ہیں مرکب جاری ہے. اس کے بھی 2 جز تھے. جار مجرور. اور جی چوتھا ہے مرکب اشاری. کیا ہے بچوں؟ اس کے بھی 2 جز ہیں. نمبر 1 اس میں اشارہ اور مشار الیہ. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا. تو وہ جو حرف کی بات کی تھی نا ہم نے، وہ یہ حرف ہے. فی، من، علی، الی، عن، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حرف جر ہیں. تو ہم نے ان کو پڑھا، ان کے معانی کو پڑھا، ان کی کچھ مثالیں دیکھیں. اور اس نقشے کو ہم دیکھ کر اب تازہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ دیکھو ہم اتنی ساری شاخیں پڑھ چکے ہیں. دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ. اگر آپ نے اس نقشے کو ذہن میں رکھا تو پھر آپ کو تعریفات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس نقشے کے حساب سے چلتے رہو. تو اس نقشے کو اپنی کاپی پہ اتار لینا تاکہ یہ محفوظ رہے آپ کے پاس. تو ابھی باقی ہے جو ہولڈ چل رہا ہے وہ فعل. کیا چل رہا ہے؟ اور جملہ فعلیہ. باقی اکثر کو ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جار اور مجرور کی، یعنی حرف جر کی جو مثالیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہم نے کچھ مثالیں لکھی ہیں یہاں پر. دیکھو یہ نکیرہ کی مثالیں ہیں. فی حدیقۃ، کسی باغ میں، کسی باغ میں. فی الحدیقۃ، باغ میں. اب یہ حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے فی الحدیقۃ ہوگا. فی الحدیقۃ یا فی الحدیقۃ؟ فی الحدیقۃ ہوگی. من التراب، من التراب، من الترابی. اچھا للعروس، للعروسہ، للعروس. علی الصراط، علی الصراط، علی الصراط. ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح بتایا. یعنی کہ آپ اصول سمجھ گئے کہ حرف جر جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہوگا. حرف جر کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. یعنی یہ بھی جر میں ہوگا. حرف جر یہ جس پر داخل ہوتا ہے اسے جر میں لے آتا ہے. یہ آپ کو سیدھا سا اصول معلوم ہے کہ حرف جر جب کسی پر داخل ہوتا ہے تو اسے مجرور بنا دیتا ہے. تو آپ آنکھ بند کر کے اس اصول کی روشنی میں آپ جیسے مثلا علی صراط ہوگا، علی صراطن ہوگا یا علی صراطن ہوگا؟ علی صراطن ہوگا. اچھا لعروس ہوگا. اچھا ترجمہ کیا ہوگا؟ فی حدیقۃ، کسی باغ میں. فی الحدیقۃ، باغ میں. من تراب، کچھ مٹی سے. من التراب، مٹی سے. لعروس، کسی دلہن کے لیے. للعروس، دلہن کے لیے. علی صراط، کسی راستے پر. علی الصراط، راستے پر. تو یہ نکیرہ کی مثال ہے، یہ معرفہ کی ہے. اب یہاں آ جائیے. من کا، من کا، تجھ سے. کیا؟ منی، مجھ سے. لکا، لا کے معنی کیا تھے؟ تیرے لیے. وہ لی تھا اصل میں. لکا کیوں ہوا؟ یہ قواعد ہم آگے پڑھیں گے. لی، میرے لیے. الیکا، تیری طرف. علینا، ہم پر. تو سمجھ میں آ گیا بچوں؟ یہ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں اور اس میں سمجھ لو اچھی طریقے سے. ترکیب کر لیتے ہیں.
فی حدیقۃ حرف جر یعنی جار اور مجرور مل کر مرکب جاری، جار مجرور مل کر مرکب جاری، یہاں بھی جار مجرور مل کر، یہ جار ہے یہ مجرور ہے، پھر کیا بنا مرکب جاری، یہ جار مجرور ہے کیا بنا مرکب جاری، جار اور مجرور مل کر کیا بنا۔ اسی طرح یہاں ترکیب کر لینا آپ، اسی طرح یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میں کچھ بڑی مثالیں لکھ رہا ہوں، اب ہم ان میں پہچانیں گے کہ کون سا اسم کس حالت میں واقع ہوا ہے۔ میں نے یہ 4 مثالیں لکھی ہیں، اب مجھے آپ پڑھ کر دکھائیں، میں نے کہیں کہیں اعراب نہیں لگائے ہیں۔ یہ کیا پڑھوں، اسے کیا پڑھوں، من پڑھوں یا من پڑھوں؟ من، شاباش۔ من ربی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ اب یہ آگے پڑھو، اب یہ دیکھ لو، یہ حرف جر ہے، آنکھ کھول کے دیکھ لینا اچھی طرح، یہ اور یہ مجرور ہے، تو الی صراط مستقیم پڑھوں، الی صراط مستقیما پڑھوں، الی صراط مستقیم مستقیم پڑھوں، کیا پڑھوں؟ الی صراط مستقیم، شاباش۔ کیوں یہ جر میں کیوں آیا ہے؟ صراط مستقیم کیوں آیا ہے؟ حرف جر کی وجہ سے۔ حرف جر کون سا ہے؟ الی۔ تو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہاں آ جائیے، المحسن مبتدا ہے، قریب خبر ہے، مبتدا مل کر خبر کیا ہوا ہے؟ مبتدا خبر مل کر، مبتدا خبر مل کر کیا بنے؟ جملہ اسمیہ۔ المحسن قریب، احسان کرنے والا قریب ہے، کس چیز سے؟ اب یہ بتائیں مجھے، من الخیر، من الخیرہ، من الخیری، من الخیری کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ حرف جر کی وجہ سے۔ اب اعراب لگاتا جاتا ہوں۔ اچھا، وہ بعید دن پڑھوں یا وہ بعید؟ ٹھیک ہے۔ اب من الشر پڑھوں، من الشر یا من الشر؟ من الشر۔ شرری کیوں پڑھوں اس کو؟ حرف جر کی وجہ سے۔ تو المحسن قریب من الخیر وبعید من الشر، احسان کرنے والا محسن جو ہے وہ قریب ہے خیر کے اور دور ہے شر سے۔ طلب العلم، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے؟ مرکب اضافی۔ تو علم کی طلب کرنا فرض ہے۔ اب یہ اعلی کلہ ہے، کلو ہے یا کلی ہے؟ کلی، کس کی وجہ سے ہے؟ حرف جر کی وجہ سے، اعلی کی وجہ سے، تو اس کو کلی لکھ دیتا ہوں، اعلی کلی۔ اچھا، یہ ظاہر سی بات ہے سب کے سب الہی سے وابستہ ہیں، تو یہ مسلمن پڑھوں، مسلمن یا مسلمین؟ مسلمین۔ اور قاعدہ بتایا تھا ہم نے ادغام باغنہ کا، تنوین یا نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ مسلمیوں و مسلمتین، شاباش، آپ نے اعراب بہت اچھے لگائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کی طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر۔ لہم، لا کیا ہے بھائی؟ حرف جر ہے، ہم ضمیر ہے۔ اچھا، فی کیا ہے؟ الدنیا کیا ہے؟ ہم نے بتایا تھا یہ مبنی اسماء کی طرح ہے، دنیا دنیا ہی رہنا ہے، رفع میں بھی، نصب میں بھی، جر میں بھی۔ تو فی الدنیا، دنیا میں۔ خزی، رسوائی ہے، کیا ہے؟ ہاں، وَلَهُمْ واو عطف ہے، لہم لا کیا ہے؟ اور ہم، ہاں ضمیر ہے اور مجرور ہو کر آئی ہے۔ فی الآخرۃ، اچھا، فی الآخرۃ، فی الآخرۃ، فی الآخرۃ، فی الآخرۃ کیوں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ آپ کو پہچان ہو گئی کہ حرف جر جب کہیں آتا ہے اور جس اسم پر آتا ہے اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے، جر میں لے آتا ہے۔ یہ تو قاعدہ اصول آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب عبارت میں کہیں بھی آئے گا تو آپ بتا دیں گے۔ مثلا میں پوچھتا ہوں، بسم اللہ، بسم اللہ، تو یہ جو بی ہے کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے فوراً اس کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے علم میں مضبوطی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں۔ تو اب میں کچھ آپ کو مثالیں دے رہا ہوں اردو کی، انہیں عربی بنا کر لانا ہے۔ قیامت کے دن تک
اندھیروں سے نور کی طرف، دائیں اور بائیں طرف سے جنت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اور رسول کے واسطے، یقیناً اللہ کافروں کے واسطے دشمن ہے، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ یہ تمہیں عربی بنا کر لانا ہے اور بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے تو آپ کو حروف جارہ بھی سمجھ میں آ گئے، ان کی مثالیں بھی سمجھ میں آ گئیں، اس کے بعد نقشے سے آپ نے سمجھا کیا کیا پڑھ چکے ہو۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کچھ مثالیں دیکھیں، ان میں آپ نے اعراب بہت اچھے کر کے لگائے، ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا اور لگا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ابھی یہ اردو ہے، اسے اردو سے عربی بنا کر لانا ہے۔ اچھا، جو بچے ہمیں پرسنل ہوم ورک ڈالنا چاہتے ہیں مثلا موبائل پر، تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے، ایک نمبر لے لیں، اس کو لکھ لیں اور پرسنل واٹس ایپ پر مجھے ڈال دیں۔ میں نمبر بتلا دیتا ہوں، 9149304228۔ اس نمبر پر آپ جو ہے مجھے واٹس ایپ کر دیا کریں، جیسے ہی ہوم ورک ہوا فوراً اس پر مجھے آپ بھیج دیں تاکہ میں اس کو چیک کر لیا کروں۔ ویسے تو بہت بچے ماشاءاللہ مستقل بھیج رہے ہیں جو آن لائن پڑھتے ہیں اور یوٹیوب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا وہ آن لائن ویسے پڑھتے ہیں دوسرے طریقے سے، جن کو پرسنل بھی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ برابر کہیں نہ کہیں بھیج رہے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی نمبر بتایا تھا، اس لیے میں پھر نمبر بتا رہا ہوں کہ اس نمبر کو آپ لکھ لیں، 9149304228۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دعا پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔